سمجھانا۔ آج جو معاملہ ہے حاضرین محترم، آج کا معاملہ ابھی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کا پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اندھیر نگر تھا، اندھیر نگر تھا جب ہندوستان اور پاکستان، جب ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا، برے صغیر پاک و ہند کے نام سے پہچان تھی، اس وقت یہاں انگریز کا راج تھا، برٹش برطانیہ انگریز راج کر رہا تھا۔ جو قانون بنائیں، جو توڑیں، جیسا کریں، جس کو غلام بنائیں، جس کو منات دیں، جس کو جوتے صاف کرائیں، جس کو کرسی پہ بٹھائیں، مسند پہ بٹھائیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے بس میں تھا۔ اسی دور کے اندر انہوں نے انتقام، آخر وجہ کیا ہے؟ ہر دور کے اندر جو ختم نبوت کے منکر پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مجھے یاد رہ گیا تو میں اختتامی کلمات میں یہ مختصراً وجہ پیش کر کے میں اختتام کی طرف جاؤں گا۔ ابھی بات چل رہی ہے لہذا اتر نہیں جاتے، موضوع کو چلنے دیں، لیکن پہلے سبحان اللہ بولیے گا، بولیے گا۔ آئیے سنیے میرے بھائیو، انگریز کا راج تھا، انگریز نے ایسا کیا، ایک نطفہ پالا، ایک ناپاک نطفے کو خریدا اور اپنا آلہ کار بنایا، ناپاک مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا، اور اس ناپاک نطفے کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا اس کی قوم ہے، غلام احمد اس کا نام ہے، قادیان اس کا شہر ہے، اس کے ماننے والوں کو مرزائی کہتے ہیں، اس کی قوم کی وجہ سے احمدی کہتے ہیں، اس کے نام کی وجہ سے قادیانی کہتے ہیں، اس کے شہر کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کو خریدا گیا، طرح طرح کے دعوے کرائے گئے اور بالآخر نبوت کا دعویٰ کرایا گیا۔ اس کے اقوال، اس کے اول فول اور اس کے مغلظات جو دعووں کے حوالے سے ہیں وہ مختلف ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے ڈیٹیل میں جاؤں، جو کہ سارا موضوع ہی ختم نبوت ہے، تو میرے بعد ملک کے نامور علماء بیان فرمائیں گے اور مزید آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ہم بات آگے چلاتے ہیں۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آقا پاک کی ختم نبوت پر حملہ کیا اور نبی ہونے کا دعوے دار ہوا۔ سامعین محترم اب سنیے گا، اللہ پاک جب انبیاء کرام کو، رسولان کو ارسال فرماتا ہے، میں آپ کے ذہن بھی کھول رہا ہوں، ذرا سنیے گا، آپ کے ذہن بھی کھول رہا ہوں، آپ کو مفہوم بھی بتا رہا ہوں، بات آپ کے دل دماغ میں بٹھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی قادیانیوں کا نمائندہ یا کوئی قادیانی زدہ یا کوئی قادیانیوں کے لیے حمایت رکھنے والا یا کوئی خود قادیانی میری بات سن رہا ہے یا کتاب کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے بعد میں سنے گا، تو میں ان کو بھی دعوت توبہ دے رہا ہوں، ان کا دل دماغ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہذا میں دلائل کی روشنی میں ایسے دلائل جو عقلی دلائل ہیں اور جو تاریخ پر مبنی ہیں، تاریخ اسلام پر مبنی ہیں، اور بالکل یہ دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ 100-150 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور اگر ان کو کوئی پڑھنا سمجھنا چاہتا ہے تو گوگل پہ جا کے بھی سرچ کر سکتا ہے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ بہرحال ذرا سنیے گا، مرزا غلام قادیانی نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب معاملہ یہ ہے سامعین محترم، ذات خداوندی کے لیے اس نے مغلظات بکے، اللہ کی ذات کا بے ادب ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کی شان کے لیے مغلظات بکے، وہ گستاخ رسول ہے۔ آقا پاک کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے لیے، آل پاک کے لیے مغلظات بکے، گستاخ ازمہات المومنین بھی ہے، گستاخ صحابہ بھی ہے، گستاخ اہل بیت بھی ہے۔ اگلی بات سنیے، اللہ کے قرآن کو بدلا، تحریف کی، آیات کے معنی کو بدلا، لہذا وہ قرآن کا بھی گستاخ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی سب مانے قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کوئی ہر شے مانے اللہ کی ذات کا بے ادب ہو وہ بھی کافر ہے، کوئی ہر شے مانے آقا پاک کا بے ادب ہو وہ بھی کافر ہے، کوئی ہر شے مانے کسی ایک نبی کا منکر ہو اور گستاخ ہو وہ بھی بے ایمان ہے، کوئی ہر شے مانے حضور کی ازواج کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ
ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا قادیان کسی ایک گند میں مبتلا نہیں ہے، منکر ختم نبوت بھی ہے، آقا کا گستاخ بھی ہے، قرآن کا گستاخ بھی ہے، صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ بھی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا گستاخ بھی ہے۔ یہ تمام لعنتیں اس کی گردن میں ہیں، یہ لعنت کے تمام توق اس کی گردن میں ڈلے ہوئے ہیں، اور ان تمام کی تمام لعنتوں کا وہ مستحق ہے اور حقدار ہے۔ اتنی غلیظ بلا کو اور اتنے کمینے شخص کو اور اتنے گھٹیا ترین شخص کو مرزا غلام قادیان کہتے ہیں۔ اب عقائد و نظریات کے حوالے سے روئے زمین پر آج تک اتنا بڑا گستاخ اور بے ادب نہیں گزرا ہے۔ گستاخ ہوئے ہیں سلیمان رشدی جیسے، گستاخ ہوئے ہیں، گستاخ ہوئے ہیں آسیہ ملونہ جیسی گستاخیں ہوئی ہیں، گستاخ ہوئے ہیں راج پال جیسے، گستاخ ہوئے ہیں، گستاخ ہوئے ہیں، لیکن تمام گستاخوں میں جو ایک نمبر کا، فرسٹ نمبر کا گستاخ ہے اس کو مرزا غلام قادیان کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، گستاخوں میں سب سے بہترین بدترین ذات وہ مرزا غلام قادیان کی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس کو مسلمان ماننا، اس کو مسلمان ماننا، اس کو مسلمان ماننا قطعی طور پہ کسی طور پہ بھی کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے۔ جو مانے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا جرم اس کا یہ ہے اس نے آقا پاک علیہ السلام کے تاج ختم نبوت پر حملہ کیا ہے۔ مرزا غلام قادیان نے آقا پاک کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ اب رنگ کا کالا بھی ہے، آنکھ کا کانا بھی ہے، اور کردار کا غلیظ بھی ہے، اور تحریر اور گفتار کا گستاخ اور بے ادب بھی ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ اس کے سنگ لگتا، اس کے ساتھ لگتا، لیکن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، جماعت بنانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ یہود و نصارہ کی فل سپورٹ مرزا غلام